کوئی عورت طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہے، طلاق یافتہ مرد نہیں ہوتا بھائی طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی ہے. بیوی تھوڑی طلاق دیتی ہے، طلاق کا تو مرد دیتا ہے. اگر مرد دیکھیں نکاح نامے میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا کہ نہیں دیا. اگر آپ بیوی کو طلاق کا اختیار دے بھی دیتے ہیں نا تو بھی بیوی آپ کو طلاق نہیں دے گی، وہ اپنے آپ کو دے گی طلاق آپ سے. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دے دیا تو بیوی کے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا. اگر آپ ایک دفعہ بھی یہ جملہ کہہ دیں، اگر محدود ٹائم کے لیے دیں تو محدود ٹائم کے لیے آئے گا، لامحدود دیں تو لامحدود. شرط کے ساتھ مشروط کر دیں کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا بشرطے کہ، تو جو شرط ہوگی پھر اس وقت حق ہوگا اس کے پاس. ایک طلاق کا حق دیں تو ایک طلاق کا حق ہوگا، دو طلاقوں کا حق دیں تو دو کا، تین کا حق دیں تو تین کا. تو یہ مرد اس کا مالک ہے ڈیورس کا، تو یہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کسی دوست سے کہنا، میں زیادہ نہیں بتاؤں گا پھر آپ لوگ کہنا نہ شروع کر دیں. تو جب بیوی کو کوئی ڈیورس کا حق دے گا تو عورت میاں کو طلاق نہیں دے گی. وہ طلاق کس کو دے گی؟ اپنے آپ کو دے گی. وہ یوں الفاظ کہے گی کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی ہے. سمجھتے ہو؟ شوہر کو طلاق، شوہر طلاق کا محل ہی نہیں ہے نا، وہ ہے ہی نہیں. وہ تو طلاق تو شوہر ہے جو بیوی کو، دیکھو طلاق کہتے ہیں آزادی کو. طلاق کس کو کہتے ہیں؟ آزادی. تو عورت باؤنڈ ہوتی ہے، طلاق کے بعد عورت اس باؤنڈ ہونے سے کیا نکل جاتی ہے؟ آزاد. مرد تھوڑی باؤنڈ ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس فلسفے میں. دیکھو مرد ذمہ دار تو ہوتا ہے کہ عورت کے جو حقوق ہے ادا کرے. اس کو آپ باؤنڈ ہونے سے تعبیر کر دیں تو الگ بات ہے. ہوتا کیا ہے؟ اصول یہ ہے من حبس لاجلہ فعلیہ نفقتہ. آپ کی وجہ سے جب کوئی باؤنڈ ہوتا ہے نا تو آپ پر اس کی مالی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ جیسے کمپنی آپ کو لے گئی پروجیکٹ کے لیے، آپ کو لے گئی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں، یار پروجیکٹ بنانا ہے. تو جتنے ملازم ہیں وہ کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئے نا، تو ان کا کھانا پینا اس دوران کس کے ذمہ ہوگا؟ کمپنی کے ذمہ. علاج معالجہ کھانا پینا. تو کمپنی کو ہم یہ نہیں کہیں کمپنی باؤنڈ ہو گئی ہے، کمپنی ذمہ دار تو ہے کہ اپنے ملازمین کو، اور جو ماتحت ہیں، بعض دفعہ ملازمین نہیں ہوتے، کوئی بھی پروجیکٹ کسی کو دے دو تو وہ باؤنڈ بہرحال آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو بھی کسی کی وجہ سے باؤنڈ ہوگا تو جو باؤنڈ کرنے والا ہے اس کے ذمہ ان کا نان نفقہ ہوتا ہے. ججز کی تنخواہ، فوج کی تنخواہ، یہ کس کی ذمہ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے. کیوں؟ فوجی باؤنڈ کس کی؟ ملک کی سرحدوں پر ہوتے ہیں نا، وہ گورنمنٹ کی وجہ سے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ملک کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا. اب ان کی ساری تنخواہ اور ساری ذمہ داریاں، حتیٰ کہ علاج معالجہ، گھر دینا، ساری حکومت اٹھاتی ہے نا. اگر حکومت نہ اٹھائے تو فوجی کہے گا بھائی میں تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ٹریننگ کر رہا ہوں، میں نے تو اس چکر میں نہ پراپرٹی بنائی، نہ میں نے ٹھیلا لگایا، نہ میں نے بزنس کیا. یہ کہہ سکتا ہے وہ. تو اس لیے اس کی تمام، جو بھی کسی کے لیے باؤنڈ کر دے گا اپنے آپ کو، تو شریعت کا بھی اصول ہے، دنیا کا بھی لا ہے کہ اس کی تمام بیسک ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ اس شخص پر ہیں یا اس ادارے پر ہیں جس کے لیے آپ باؤنڈ ہوئے ہو. تو وہ ادارہ باؤنڈ نہیں ہوتا، ادارہ آزاد ہے لیکن ذمہ دار ضرور ہے. تو اسی طرح رخصتی اسلام میں عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں. میاں اپنے گھر میں ہوتا ہے یا اپنے لیے گھر ارینج کر لیتا ہے دوسرا. لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر شوہر کے لیے باؤنڈ ہو جاتی ہے، اس کی خدمت کے لیے، کہ اب میں آپ کے ساتھ زندگی بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی مرضی کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دوں گی، آپ کی اولاد کی پرورش کروں گی. تو باؤنڈ کون ہوا ہے؟ عورت. تو شریعت کہتی ہے اس نے تمہاری خاطر قربانی دی ہے تو اب اس کی مالی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ تم پر. تو آپ کی رخصتی نہیں ہوئی، لہذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ شریعت میں عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر پر بیوی کی اطاعت نہیں ہے. بیوی کے حقوق ہیں. کمپنی ماتحتوں کی اطاعت تھوڑی کرے گی. ہاں ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرے گی، اطاعت ماتحتوں نے کمپنی کے آرڈر کی کرنی ہے. اب ایک پروجیکٹ دیا آپ کو، جاؤ یار جا کے یہ تعمیر کرو. اب وہ پروجیکٹ میں آپ کمپنی کی مانو گے نا، بھائی یہ یہاں کراؤ، یہ یوں کرو، یہ ایسے کرو، یہ ویسے کرو. آپ کو میں نہیں کر رہا ہوں، کہیں گے بھائی تمہیں کمپنی نے یہاں بھیجا ہے، تم کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہوئے، تبھی کمپنی تمہاری تنخواہ بھی دے رہی ہے اور تمہارے سارے ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے. تو یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے اسلام میں، جو نکاح کا فلسفہ ہے. عورت باؤنڈ ہو گئی ہے شوہر کے لیے، اب شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ، اس کے ساری ذمہ داریاں. اطاعت نہیں، ذمہ داریاں. ہاں اطاعت میں یہ کہ اگر وہ کہتی ہے کھانا کھلانے لے جاؤ تو یہ اطاعت میں نہیں ہے، تو ویسے ہی آپس کے تعلقات کی بات ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو آپ چنگیز خان بن جائیں، بیگم کہے کہ آج مجھے ڈنر پہ لے کے جاؤ، آپ کو شوہر کی بیوی پر کی اطاعت شوہر پر لازم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اطاعت یا فرما برداری میں نہیں آتی، یہ آپس کے اچھے تعلقات میں آتی ہیں. ہمارے نبی نے تو دعوت دی کسی نے، تو آپ نے فرمایا جب تک عائشہ کو نہیں بلاؤ گے میں دعوت میں نہیں آؤں گا.
تو اخلاقیات کا دائرہ الگ ہے, لا اور قانون کا دائرہ الگ ہے. بائی لا عورت پابند ہے, شوہر کی مان کے چلے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح طلاق بھی عورت دے گی تو شوہر کو نہیں دے گی, اپنے آپ, کیونکہ طلاق کا مطلب آزاد. تو آزاد وہ ہوتا ہے جو باؤنڈ ہوا ہو, سمجھتے ہو؟ میاں تو باؤنڈ ہوا ہی نہیں تھے, تو آزاد کہاں سے ہوگا؟ غیر مسلموں کے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت بھی شوہر کو طلاق دے رہی ہے, تو نیچر کے بالکل خلاف ہو گئے نا وہ لوگ. تو وہ عجیب سے سارا ان کا فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا اس چکر میں. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. کون سا سوال پورا نہیں ہوا؟ ہاں تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت مرد سے نکاح کرنا چاہے تو طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی پہلے والی طلاق کی تصدیق کرے, جبکہ مرد اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق تھی, کردار کی اچھی نہیں. یعنی کسی آدمی نے کسی خاتون کو طلاق دی, اب اس بندے سے کوئی خاتون نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ تحقیق کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے مرد نے غلط طلاق دی ہو, وہ عورت بیچاری مظلوم ہو, یہ ظالم ہو, تو ہم یہ تحقیق کریں یا بغیر تحقیق کے شادی کر لیں؟ تو بھائی تھوڑی بہت تحقیق تو کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو چسکا ہوتا ہے طلاق دینے کا, ان میں برداشت ہی نہیں ہوتی. ذرا سی بات ہوئی دھڑ 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 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا, تو کل اس کو آپ پر بھی ذرا سا غصہ آئے گا, دھڑ 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 دھڑ. ایک صاحب مجھے ملے, ایک شادی ہوئی نہیں بنی, طلاق دے دی. دوبارہ شادی ہوئی نہیں بنی, طلاق دے دی. تیسری بار شادی ہوئی نہیں بنی, طلاق دے دی. چوتھی بار شادی ہوئی نہیں بنی, طلاق دے دی. تو میرا ان سے کوئی کام تھا, انہوں نے مجھے کوئی کام میرے ذمہ لگایا, تو مجھے کسی نے کہا ان سے تعلق ختم کر دو, ذرا سی بھی نہیں بنی آپ کو یہ کیا کر دیں گے, کک آؤٹ. ان کا کام ہی یہی ہے. تو چلو ایک سے نہیں بنی, دو سے, تین سے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ان کی بیوی کی غلطی ہو, لیکن ایسے آدمی سے کوئی عورت شادی کرے گی تو پہلے اتنا تو حق بنتا ہے بھائی ان چاروں کو کیوں چھوڑا. تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی تحقیق کریں, بہت زیادہ ممکن ہے.